السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہم اسم کی متفرق اقسام پڑھ رہے تھے کہ اسم کی اور بھی طرح تقسیم ہوتی ہے اور کئی اعتبار سے تقسیم کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی کئی اقسام بن جاتی ہیں۔ تو ہم نے دو اعتبار سے تقسیم پیچھے پڑھی تھی، اب اس اعتبار سے ہم تقسیم پڑھنے لگے ہیں کہ اسم یا تو واحد ہوگا یا تثنیہ ہوگا یا جمع ہوگا۔ واحد ایک کو کہتے ہیں، تثنیہ دو کو کہتے ہیں عربی زبان میں، اور جمع دو سے زائد کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہتا ہے واحد وہ اسم جو ایک فرد پر دلالت کرے، وہ اسم جو ایک فرد پر دلالت کرے یعنی جس کا معنی ایک ہی ہو، جیسے زیدن ایک ہے، رجلن ایک مرد، امرأتن ایک عورت، ٹھیک ہے۔ رجلن کی جمع رجالن، امرأتن کی جمع نساء، پھر زیادہ عورتیں ترجمہ ہو جاتا ہے تو رجلانی ہو تو دو مرد۔ مگر اگر رجلن کا اکیلا لفظ ہوگا تو یہ واحد ہے اور ایک معنی دے رہا ہے، ایک ہی مرد اس سے مراد ہے، ایک فرد پر دلالت کر رہا ہے۔ تثنیہ وہ اسم جو اپنے مفرد کے آخر میں ایک معین اضافے کی وجہ سے دو افراد پر دلالت کرے۔ اسم واحد ہے، اس کے آخر میں ایک معین کہتے ہیں خاص اضافے کی وجہ سے دو افراد پر دلالت کرے، دو سے زائد نہیں، تثنیہ صرف دو کو کہتے ہیں، جیسے رجلانی دو مرد، امرأتانی دو عورتیں۔ اب یہ بتائے گا کہ تثنیہ عربی زبان میں بنایا کیسے جاتا ہے۔ ہم تو اردو میں کہہ دیتے ہیں نا، ایک مرد دو مرد، ایک دو کی گنتی کے ساتھ آگے مرد لگاتے جاتے ہیں تو یہ زیادہ ہوتے جاتے ہیں، لیکن عربی زبان میں ہم دو مرد معنی لینا چاہتے ہیں، دو عورتیں معنی لینا چاہتے ہیں، دو چیزیں معنی لینا چاہتے ہیں، تو کس طرح ہم تثنیہ بنائیں گے عربی زبان میں؟ کہتا ہے تثنیہ بنانے کا طریقہ، تثنیہ واحد کے آخر میں الف ما قبل مفتوح اور نون مکسور یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور لگانے سے بنتا ہے۔ یہ نا آگے جا کے آپ پڑھیں گے کہ کسی بھی اسم کی ایک رفعی حالت ہوتی ہے، ایک نسبی حالت ہوتی ہے، ایک جری حالت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو تین حالتیں ہوتی ہیں اسماء کی، مرفوع، منصوب اور مجرور، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ نے پیچھے پڑھا جس حرف پر ضمہ ہو وہ مضموم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آگے مضموم کو اس کی اوپر جو کلی ہے وہ ہے مرفوع، اس کے تحت آگے مضموم آتا ہے، پھر جو مفتوح ہے وہ اس کے تحت منصوب آتا ہے، منصوب کے تحت مفتوح آتا ہے، اسی طرح مجرور کے تحت مکسور آتا ہے۔ تو یہ آگے جا کے آپ پڑھیں گے تو ایک مرفوع، منصوب، مجرور یہ اوپر ٹائٹل ہیں، رفع، نصب، جر، اور اس کے نیچے ضمہ، فتح، کسرہ، یہ علامتیں آگے آپ کو جا کے سمجھ آ جائے گی۔ تو کسی بھی اسم کی تین حالتیں ہوتی ہیں، تو یہ تین حالتوں میں سے تثنیہ کا بھی آپ کو اعراب بتائے گا کہ تثنیہ رفعی حالت میں کس طرح ہوگا، نسبی حالت میں کس طرح ہوگا، جزمی حالت میں کس طرح ہوگا۔ تو جس طرح ہوگا وہ اس نے یہاں پہ اس وجہ سے اس نے کہا کہ الف ما قبل مفتوح اور نون مکسور، کیونکہ جو تثنیہ کی رفعی حالت ہوتی ہے نا، جب تثنیہ مرفوع ہوتا ہے تو اس کے حالت اس طرح ہوتی ہے کہ الف ما قبل مفتوح اور نون مکسور، جیسے رجلانی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا معنی بھی دو مرد ہے، اور جب اس کی نسبی اور جری حالت ہوتی ہے تب بھی وہ اس کی حالت یہ ہوتی ہے یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور۔ تو اس لیے اس نے کہا کہ الف ما قبل مفتوح نون مکسور ہو یا ما قبل مفتوح نون مکسور ہو، تو تثنیہ کا نون ہمیشہ مکسور رہتا ہے، جمع کا نون ہمیشہ مفتوح رہتا ہے۔ یہ تثنیہ اور جمع کے نون میں فرق ہے۔ تثنیہ کا نون جو ہوگا وہ مفتوح مکسور رہے گا، جیسے رجلانی، رجلینی، تو رجلانی کا معنی بھی دو مرد ہے، رجلینی کا معنی بھی دو مرد ہے، لیکن صرف اعرابی اعتبار سے ایک جگہ رجلانی پڑھے ہیں، ایک جگہ رجلینی پڑھے ہیں، وہ آگے جا کے آپ کو پتہ چل جائے گا کہاں رجلانی پڑھنا ہے اور کہاں رجلینی پڑھنا ہے، الف ما قبل مفتوح نون مکسور کہاں پڑھنا ہے، یا ما قبل مفتوح نون مکسور کہاں پڑھنا ہے۔ تو ایک موٹی سی بات سمجھ لیں کہ تثنیہ اور جمع کے نون میں یہ فرق ہوتا ہے کہ تثنیہ کا نون مکسور ہوتا ہے اور جمع کا نون مفتوح ہوتا ہے۔ اب آگے آ گیا جمع، کہتا ہے وہ اسم جو اپنے مفرد میں لفظی یا تقدیری تبدیلی کی وجہ سے یا آخر میں ایک معین اضافے کی وجہ سے دو سے زائد افراد پر دلالت کرے۔ کس طرح؟ دیکھیں، وہ اسم جو اپنے مفرد میں لفظی تبدیلی کس طرح ہوگی؟ لفظی تبدیلی ہوگی رجلن، رجالن، ٹھیک ہے۔
اب یہاں پر ایک جگہ ہم نے پڑھا رجلن، اس کی جمع رجالن، کئی مرد، ٹھیک ہے، تو اس میں لفظی تبدیلی ہو گئی، پہلے رجلن تھا اب رجالن ہو گیا، الف آ گیا ہے۔ یا لفظی تبدیلی اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ امرأتن اور نساؤن، اب امرأتن واحد ہے اور نساؤن اس کی جمع ہے، اور دونوں کے الفاظ مختلف ہیں۔ امرأتن واحد ہے، اس کے اندر الف میم را الف تا تھا، اور آگے نساؤن میں نون سین الف ہے، حالانکہ امرأتن کی جمع ہے، تو اس کو کہتے ہیں جمع من غیر لفظی، آگے جا کے آپ پڑھ لیں گے۔ تو لفظی یا تقدیری تبدیلی کی وجہ سے، یہ لفظی تبدیلی تو اس طرح تھی نا، تو تقدیری تبدیلی فلکن بر وزن افلن، ایک کشتی، ٹھیک ہے، اور فلکن ہی وزن کے ساتھ کئی کشتیوں کا معنی بھی آتا ہے، لفظ فلکن ہی ہے، مگر جب اس سے مراد کفلن والا وزن ہو تو ایک کشتی، اگر کفلن والا وزن نہ ہو تو زیادہ کشتیاں۔ یہ بھی آپ کو عربی زبان میں سمجھ آ جائے گا کہ تقدیری تبدیلی، پوشیدہ تبدیلی جمع کے اندر اس طرح ہوتی ہے۔ آگے معین اضافے کی وجہ سے یہ سالم کی بات کر رہا ہے، یہ جمع سالم اور مکسر آپ کو ابھی سمجھائے گا یہاں پہ، تو وہ آپ یہاں پہ پڑھ لیں گے۔ تو جیسے اس نے تثنیہ کے آخر میں کہا تھا کہ معین اضافے کی وجہ سے تبدیلی ہوگی تو تثنیہ بن جائے گا، اسی طرح معین اضافے کی وجہ سے واحد میں معین اضافہ کریں، کوئی خاص اضافہ کریں تو پھر جمع بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، عربی زبان میں جمع کس طرح بنتا ہے۔ تو اب وہ بتائے گا کہ معین اضافہ کس طرح ہوگا۔ معین اضافے کی وجہ سے دو سے زائد افراد پر دلالت کرے، جیسے مسلمون، کئی مسلمان، کتبن، کئی کتابیں۔ اب جو مسلمون ہے نا، یہ معین اضافے کی مثال ہے، ٹھیک ہے، اور کتبن یہ آپ لفظی تبدیلی کی مثال لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ لفظی تبدیلی کی مثال ہے، اور مسلمون یہ معین اضافے کی مثال ہے۔ آگے کہتا ہے جمع کی اقسام، جمع کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، تو کئی اعتبار سے جمع کی تقسیم ہوتی ہے، قلت و کثرت کے اعتبار سے، سالم و مکسر کے اعتبار سے، کئی طریقے سے تقسیم ہوتی ہے۔ یہاں پہ اس نے سالم و مکسر کے اعتبار سے تقسیم کی ہے کہ لفظی طور پہ ہم جمع کو کس طرح پڑھیں گے۔ تو کہتا ہے جمع کی دو قسمیں ہیں، جمع سالم، جمع مکسر۔ جمع سالم وہ جمع ہے جو واحد کے آخر میں ایک معین اضافے کی وجہ سے دو سے زیادہ افراد پر دلالت کرے اور اس میں واحد کا صیغہ سلامت رہے۔ یہ جو اس نے کہا نا معین اضافے کی وجہ سے، تو تثنیہ میں الف اور نون اور یا نون کا اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو جمع ہے اس میں واحد میں واو اور نون اور یا نون کا اضافہ ہوتا ہے۔ جیسے مسلمون کی جمع بناتے وقت آپ کہیں گے مسلمون، تو کہتا ہے جمع سالم کی اس نے مثال دی آگے، تو کہتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، تو مسلمون یہ جمع ہے اور مسلمین یہ بھی جمع ہے۔ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ تثنیہ کا نون مکسور ہوتا ہے، جمع کا نون مفتوح ہوتا ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ رجلانی، رجلینی یہ تثنیہ ہے، اب یہاں پر دو مرد کا معنی ہے اور یہ تثنیہ ہے، تو اس کا جو نون ہے وہ کیا ہے، مکسور ہے، اور جو مسلمون، مسلمین ہے، ان کا نون مفتوح ہے کیونکہ یہ جمع ہے، تو یہ ایک نون کا فرق میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ آگے جمع سالم کی اقسام بتائے گا کہ جمع سالم یا تو مذکر ہوگی یا مؤنث ہوگی، مذکر میں الگ طرح سے اضافہ ہوگا، مؤنث میں الگ طرح سے اضافہ ہوگا، خاص اضافہ ہوگا واحد کے صیغے میں، تو آپ کو وہ سمجھاتا ہے۔ کہتا ہے جمع مذکر سالم وہ جمع جو واحد کے آخر میں واو ما قبل مضموم اور نون مفتوح، یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح۔ اب یہاں پر دونوں مثالوں میں اس نے کیا کہا، نون مفتوح لگانے سے بنتی ہے، جیسے مسلمون سے مسلمون اور مسلمین، تو یہ میں نے آپ کو آگے بھی بتایا تھا، مرفوع منصوب مجزوم والی بات۔ تو مسلمون کا معنی بھی کئی مسلمان ہے اور مسلمین کا معنی بھی کئی مسلمان ہے، دونوں کا معنی سیم ہے، لیکن لفظی تبدیلی اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ ایک رفعی حالت ہے، ایک نصبی جری حالت ہے، تو یہ آگے جا کے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مسلمون کہاں پڑھنا ہے، مسلمین کہاں پڑھنا ہے۔ تو دونوں میں نون مفتوح نظر آ رہا ہے، لیکن اس میں یا ما قبل مکسور ہے، تثنیہ میں یا ما قبل مفتوح ہے، وہاں پہ راجو لینی تھا، راجو لینا نہیں تھا، کیا تھا، راجو لینی، اور یہاں پر مسلمین، مسلمینی ہو تو تثنیہ ہو جائے گا، مسلمین تو یہ جمع ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں یا ما قبل مکسور ہوتا ہے، وہاں پر یا ما قبل مفتوح ہوتا ہے، اور اس کا نون جو ہے وہ مفتوح ہوتا ہے، اس کا نون مکسور ہوتا ہے، تو یہ اس طرح آپ تثنیہ جمع میں فرق سمجھ سکتے ہیں۔ تو آگے کہتا ہے جمع مؤنث سالم، یہ تو ہے مذکر سالم، مسلمون
ایک مسلمان مذکر کو کہتے ہیں. تو مسلماتن ہو اگر ایک مسلمان عورت، ٹھیک ہے، تو مسلماتن، مسلماتانی، تو یہ آگے جا کے آپ کو اسم فاعل کے جو صیغے ہیں وہ بھی آپ دوسری کتاب میں شاید پڑھ چکے ہوں یا پڑھ لیں. تو اسم فاعل کے صیغے بھی آپ کو سمجھائے جائیں گے گردان کے اندر اسم فاعل کے صیغے کتنے ہوتے ہیں اور کس طرح ان کو پڑھا جاتا ہے، ان کی علیحدہ ایک گردان ہوتی ہے. تو مسلماتن یہ مؤنث کا صیغہ ہے. کہتا ہے وہ جماعت جو واحد کے آخر میں الف اور تا لگانے سے بنتی ہے، جیسے زینبو سے زینباتن. اب زینبو ایک زینب، زینباتن اگر زیادہ عورتیں ہوں سب کا نام زینب ہو تو آپ زینباتن کہیں گے، زیادہ زینبیں، ٹھیک ہے، زینباتن. اب یہاں پر جو جمع مؤنث سالم ہے اس میں الف اور تا کا اضافہ ہوتا ہے، اور مذکر سالم میں واو اور نون کا اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ مذکر اور مؤنث میں بھی اضافے میں فرق ہو جاتا ہے کہ ایک میں معین اضافہ اور ہے، ایک میں معین اضافہ اور ہے. اور اگر واحد کے آخر میں تائے تانیث مدورہ ہو تو اس میں الف اور تا کا اضافہ ہوتا ہے، جیسے اس میں واو نون اور یا نون کا اضافہ ہو رہا تھا، اس میں صرف ایک ہی اضافہ ہوگا الف تا کا. اس کی نسبی جری حالت، رفعی حالت تینوں ایک ہی طرح ہوگی. یہ آگے آپ کی جب اعراب کی بات آئے گی اسی کتاب میں تو میں آپ کو سمجھاؤں گا رفعی نسبی جری حالت کی کیا کیا ہوتی ہے اور اس کو کن کن طرح پڑھا جاتا ہے. تو آپ کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی، وہ بڑی اہم ترین فصل ہے، وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو کہتا ہے کہ اگر آخر میں تائے تانیث مدورہ ہو تو وہ حذف ہو جاتی ہے، جیسے مسلماتن سے مسلماتن، مسلماتن سے مسلماتن. اب مسلماتن سے ہونا چاہیے تھا مسلماتاتن، مسلماتاتن. تو کہتا ہے یہ تا حذف ہو گئی، ہم نے مسلماتن پڑھ لیا، الف اور تا لگایا مگر تا کو حذف کر کے. تو مؤنث کے صیغے سے تا حذف ہو جاتی ہے، پھر الف تا کا اضافہ ہوتا ہے اور یہ بن جاتی ہے جمع مؤنث سالم اور مذکر سالم. اب سالم کی ایک بات میں آپ کو نہیں بتا سکا، وہ سمجھنے کہ سالم اور مکسر میں کیا فرق ہے. سالم وہ ہوتی ہے جس میں واحد کا صیغہ سلامت رہے، واحد کے صیغے میں کوئی تبدیلی نہ ہو، جیسے رجلن سے رجولانی. اب یہاں پر را جیم لام اسی طرح رہا، آگے الف اور نون لگا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم پڑھیں گے اس کو رجالن تو اس مثال میں را جیم لام کے اندر الف آ گیا ہے، تو یہ واحد کا صیغہ سلامت نہیں رہا، اس میں واحد کا صیغہ سلامت نہیں رہا، اس کو جمع مکسر کہتے ہیں. تو جس میں واحد کا صیغہ سلامت رہے یعنی واحد کے صیغے میں کوئی تبدیلی نہ ہو، اس کے اندر کوئی لفظ نہ ہو، جیسے مسلمون سے مسلمانی. اب میم سین لام میم پہلا اسی طرح رہا ہے مگر آخر میں الف اور نون لگا ہے. مسلماتن میم سین لام میم یہ سارا اسی طرح رہا ہے، آخر میں الف اور تا کا اضافہ ہوا ہے. تو اس کو سالم کہتے ہیں کہ جس میں واحد کا صیغہ ٹوٹتا نہیں ہے، صحیح سلامت رہتا ہے. تو عربی زبان میں اس کو جمع مذکر سالم اور مؤنث سالم کہتے ہیں. تو جس میں صیغہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسے میں نے آپ کو مثال دی رجلن سے رجالن، تو یہاں پر را جیم لام حرف اصلی تھے، ان کے درمیان الف آ گیا تو یہ صیغہ ٹوٹ گیا واحد کا، ٹھیک ہے، واحد کا صیغہ ٹوٹ گیا ہے تو اس کو جمع مکسر کہتے ہیں. اور جس میں واحد کا صیغہ سلامت رہتا ہے اس کو کہتے ہیں جمع مذکر سالم. تو یہ ہمارا سبق تھا جمع مکسر. کل ہم پڑھیں گے جس میں واحد کا صیغہ سلامت نہیں رہتا، ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے.